السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم پہنچے ہیں رفع یدین کے باب تک۔ رفع یدین سے متعلق کچھ روایتیں کل میں نے پیش کی تھیں، اجماع صحابہ وغیرہ بھی پیش کیا تھا۔ ایک عملی تسلسل بھی بہت سارے مصنفین اپنی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد بن اسماعیل سلمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، انہوں نے کہا کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے عطا ابن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہے کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ روایت یہ سلسلہ علماء کرام کا یا روات حدیث کا السنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے، کتاب الصلاح میں۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بیہقی میں اس حدیث کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سارے راویوں کو ثقہ اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ عملی تسلسل دیکھیے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رفع یدین منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی حکم فرمایا یا پہلے کوئی کام کیا اور اس کے بعد پھر اس کام کو آپ نے کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل بغیر رفع یدین کے کیا ہے، بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے آپ نے۔ اگر بغیر رفع یدین کی آخری نماز ہوتی ہے آپ کی تو پھر یہ ابو بکر صدیق کیوں کرتے، عبداللہ بن زبیر پھر آپ کے بعد کیوں کرتے، اور یہ تابعین، تابعین اور محدثین کا جو سلسلہ ہے یہ رفع یدین کیوں کرتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں کسی کے مسلک پر انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن یہ غور کیجیے، سوچیے۔ اجماع علماء امت کے علماء کا بھی اس پر اجماع ہے۔ صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کا اجماع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تابعین اعظام اور ان کے بعد محدثین و فقہا بھی اس پر اجماع رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ثابت ہو کہ رفع یدین والی عظیم سنت پر نسل در نسل اور ہر دور میں عمل ہوتا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بیان کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سنت عملی تسلسل سے ہم تک پہنچی ہے۔ تابعین اعظام کے جن کا اجماع ہے اس سنت پر، ان کے نام یہ ہے: حسن بصری، عطا، طاووس، مجاہد، نافع، سالم، سعید بن جبیر۔ یہ ترمذی میں ان لوگوں کا اجماع نقل کیا گیا۔ محمد بن سیرین، ابو قلابہ، نعمان ابن ابی عیاش، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، عطا ابن ابی رباح، حسن بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن ابی نجیح، قیس بن سعد۔ یہ جزء رفع یدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تابعین کا ذکر کیا ہے جن کا اجماع ہے۔ ائمہ کرام اور فقہاء اعظام جن کا اجماع ہے اس پر: امام مالک، امام معمر، امام اوزاعی، امام ابن عیینہ، امام عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ، یہ سب ان کا اجماع ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الصلاح میں۔ ابو الزبیر، لیث بن سعد، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم حنظلی، السنن الکبریٰ للبیہقی میں ان لوگوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری، امام بیہقی، علامہ تقی الدین سبکی نے تابعین سے اپنے دور کے ان 55 کبار علماء کے نام گنوائے ہیں جن سے باقاعدہ طور پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ 55 کبار علماء، بڑے بڑے علماء کا نام ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے رفع الیدین میں، جزء رفع الیدین میں، امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، اور علامہ سبکی نے جزء سبکی میں۔
یہ 55 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان سارے علماء محدثین کا اجماع ہے اس پر۔ ثبوت رفع الیدین کے ثبوت کے تاریخی دلائل کیا ہے؟ مالک بن حویرث رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مالک بن حویرث 9 سن ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یعنی 1.5 سال پہلے سمجھیے، جب رجب میں پہنچے ہیں تو 1.5 سال پہلے، اور دین سیکھا۔ جب واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شروع ابتدائی اسلام میں تھا، بت رکھ کر صحابہ نماز پڑھتے تھے نعوذ باللہ، تو ایسا کرتے تھے تو ویسا کرتے تھے۔ یہ سب لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ روایتوں سے ثابت نہیں ہے، کتابوں سے ثابت نہیں ہے، نہ تو ائمہ سے اس قسم کی لغزشیں ثابت ہیں جو ہم اور آپ گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کی شان میں۔ 9 سن ہجری میں رجب میں دین سیکھنے مالک بن حویرث آتے ہیں، اور اللہ کے رسول جب وہ لوٹنے لگتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کو دین سکھلاؤ، انہیں نماز کا حکم دو اور دین کا حکم دو، دینی شریعت کا حکم دو، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے نماز شروع کرتے وقت تو رفع یدین کرتے، اپنے کانوں تک لے جاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بَيْنَهُمَا أُذُنَيْهِ، اور جب رکوع میں جاتے تو آپ ہاتھ اٹھاتے اپنے کانوں کے برابر تک لے جاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مالک بن حویرث کی یہ شہادت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں بھی یہ رفع یدین والی نماز تھی۔ مالک بن حویرث خود بھی رفع یدین کرتے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مالک بن حویرث کی آخری عمر میں مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا علماء حناف کا بھی اقرار ہے، اس بات کا اقرار علماء حناف بھی کرتے ہیں کہ جلسہ استراحت کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نہیں تھا، بلکہ آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے ضرورتاً تھا، اور مالک بن حویرث آخری عمر میں آئے تھے، اس لیے آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جلسہ استراحت کرتے ہیں، یعنی ایک رکعت پوری کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جب ثابت کرنا ہوا، اس کو غلط ٹھہرانا ہوا یا بڑھاپے کا اس کو سہارا قرار دینا ہوا، تو مالک بن حویرث کے لیے کہا کہ آخری عمر میں انہوں نے دیکھا تھا۔ وائل بن حجر متاخر الاسلام صحابی ہیں، ان کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی حنفی کہتے ہیں کہ وائل بن حجر 9 ہجری میں مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرموت کے علاقے کے تھے، حضرموت سے مدینہ تک اس وقت 6 مہینے کا سفر تھا۔ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کے احکام سیکھ کر واپس اپنے وطن چلے گئے، پھر اس کے بعد 10 سن ہجری میں دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید، کہ میں دوبارہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بہت سخت ٹھنڈی کا موسم تھا۔ فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا ايديهم تحت الثياب، تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر موٹی چادریں اوڑھے ہوتے تھے اور رفع یدین کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کے کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وہ اس وقت 10 سن ہجری تک رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور 11 ہجری کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تاریخی تسلسل دیکھیے رفع الیدین کا۔ تو اب منکرین رفع الیدین جو رفع الیدین کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، ایسی صحیح روایت پیش کرنی چاہیے جن میں صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سن ہجری کے آخر پر یا 11 ہجری کے آغاز میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا، تب تو منسوخ ہونا ثابت ہوگا یا منع فرما دیا تھا، جبکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسی کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن جن روایات میں ترک رفع یدین کا ذکر ہے ان سے لگتا ہے کہ صحابہ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین چھوڑتے دیکھا ہوگا، تبھی یہ بیان کیا ہے۔ یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی صحابی سے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے رفع یدین کا نہ کرنا ثابت ہو۔ رفع یدین علماء امت کی نظر میں کیسا ہے
اور احناف کے علماء، حنفی علماء کی نظر میں کیا ہے، یہ آئندہ ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار و پرشار ہو اور آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔